بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک کی ریکارڈنگ، حقیقت اس میں کیا ہے، یہ میرا آج کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے چونکہ اس میں خطبہ حجۃ الوداع کی بات ہوئی ہے تو یہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 10 ہجری 9 ذوالحجہ کو 10 ہجری 9 ذوالحج کو خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ تو یہ اگر دنیا کی ہسٹری کی بات کی جائے تو یہ انسانی حقوق کی بنیاد ہے خطبہ حجۃ الوداع، اور اس کے اثرات قیامت تک جاری اس کا فیض قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ یعنی کہ یہ جو بڑی بڑی انسان ہم کہتے ہیں نا، انسان کو رائٹس مل رہے ہیں، انسانی رائٹس کی جب ہم بات کریں گے، ہیومن رائٹس کی جب ہم بات کریں گے تو یہ اس کے فیوز و برکات قیامت تک جاری و ساری رہیں گے۔ تو بہرحال پاکستان کے ایک بڑے نامور، انتہائی زیادہ لوگ ان کے نام سے واقف بھی ہیں، نامور مذہبی اسکالر جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی نے اپنی ایک پوڈ کاسٹ میں ایک بہت بڑی بات کی کہ خطبہ حجۃ الوداع جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرانس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو ریکارڈ کر لیا ہے۔ یہ دعویٰ کیا جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی نے، اور انہوں نے ساتھ ریفرنس یہ کوڈ کیا جی کہ ڈاکٹر، ایک بہت بڑے اسلامی دنیا کے محقق اسکالر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، بہت معتبر نام، ان کا حوالہ انہوں نے کوڈ کیا کہ جی ان کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ فرانس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک ریکارڈ کر لی ہے، اور یہ پروجیکٹ انڈر پروسیس ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ ٹائم لائن بھی دی کہ 2030 تک عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز کو سننے کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ اب ذرا اگر ہم دل پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کو سوچیں، اس دعوے کو سوچیں، تو یہ کتنی بے چینی، اور اس میں ہر انسان جس کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رشتہ ہے، محبت کا، عشق کا، ہم اپنی جان سرکار کے اوپر نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، تو ایک خوشی کی لہر اور ایک بے چینی کی لہر، اور ساتھ میں ایک حیرانگی کہ یہ آخر کیا یہ واقعی ممکن ہو سکے گا کہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہو جائے گی کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے پیارے رسول کی، نبی آخر الزمان کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز سن سکیں گے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ ہمارے بہت سارے لوگوں، لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا۔ اب میں اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ اور تحقیق آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، 2 باتیں اس حوالے سے اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ذرا ہم ایک بالکل ایزی ماحول میں اگر ہم یہ سوچیں، بالکل سکون کے ساتھ ہم چند سیکنڈ کے لیے یہ بات سوچیں کہ فرانس، جو کہ پچھلے حالیہ دنوں میں، آپ تھوڑا سا ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو جب قرآن شریف کی بے حرمتی کے واقعات ہوئے تو فرانس نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا، انہوں نے کس طرح سے ہمیں دکھ دیا، ہمارے دلوں کو اس نے بے چین کیا، اور اس نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ قرآن شریف کی بے حرمتی کے واقعات میں اپنا حصہ ڈالا۔ آخر اس کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ آخر اس کو کیا ہمدردی ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ وہ خطبہ حجۃ الوداع میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کو وہ ریکارڈ کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بات نمبر 1 پہ۔ اور نمبر 2 پہ بات یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جس سے صدیوں، اب 1400 سال پرانی جو آوازیں ہیں ان کو ریکارڈ کیا جا سکے، اور اس کلیئرٹی کے ساتھ، اور وہ بالکل اوریجنل ہوں، جب اربوں انسانوں کی آوازیں اس دنیا میں موجود ہیں۔ تو اس کے اوپر اب ذرا دھیان سے سن لیں اس بات کو۔ بہت سارے ریسرچرز نے اس کے اوپر کام کیا، بہت دنوں سے اس کے اوپر کام کیا۔ اس روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی فی الحال فرانس میں گورنمنٹ سطح پہ
یا انڈیویجول نجی سطح پہ کوئی پرائیویٹ سطح پہ ایسا کوئی پروجیکٹ انڈر پروسیس نہیں ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک کو یا خطبہ حجۃ الوداع کو ریکارڈ کرنے کے اوپر کوئی کام جاری ہو. یہ بات ذرا دھیان سے آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں. یعنی کہ کوئی ابھی تک کی ریسرچ کے مطابق، ابھی تک کی انفارمیشن کے مطابق ایسا کوئی پروجیکٹ نہ ہی گورنمنٹ سطح پہ آفیشیل فرانس نے اس کی کوئی تصدیق کی ہو، یا کوئی پرائیویٹ سطح پہ وہاں پر جو صحافی موجود ہیں، وہاں پر جو لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی، اس روشنی میں اتھینٹک بات، مستند بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہوں. ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ کنسیپٹ موجود ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ کنسیپٹ کافی سالوں سے یہ گھوم رہا ہے، یہ وائرل ہو رہا ہے کہ جی ایسی ٹیکنالوجی یا ایسی پاسبلٹی موجود ہے کہ جس میں پرانی جو آوازیں ہیں، جو 100 سال پرانی آواز ہے یا جو 500 سال، 1000 سال، 1500 سال پرانی جو آوازیں ہیں، ان کو ریکور کیا جا سکتا ہے. یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا. یعنی کہ یہ پاسبلٹی موجود ہے، یہ پاسبلٹی موجود ہے، اور اس کے اوپر اس کو مطلب کہ اس کو پاسبل کیا جا سکتا ہے. یہ کنسیپٹ موجود ہے، لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی باقاعدہ پروجیکٹ نہیں ہوا، باقاعدہ اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا. آخر میں یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، مطلب کہ آپ کی آواز مبارک، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. تو اس کو انتہائی مستند ذرائع سے اس کے اوپر بات ہمیں، اور پھر میرے خیال میں ڈاکٹر نذیر غازی صاحب نے بھی شاید اس کے بعد اپنا وہ بیان جاری کو کیا ہے. تو بہرحال ابھی فرانس میں ایسا کوئی پروجیکٹ انڈر پروسیس نہیں ہے، نہ گورنمنٹ سطح پہ، نہ پرائیویٹ سطح پہ، نہ کسی ادارے کی سطح پہ. ابھی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ جی ہم 2030 تک کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن سکیں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ.